اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو پرائمری ہیلتھ کیئر کوریج ہماری صرف 20% ہے. 80% ابھی بھی ہمارے پاس وہ سارا جغرافیکل ایریا ایٹ دا مرسی آف نیچر ہے یا ایٹ دا مرسی آف گاڈ ہے. اپروچ بھی امبیلنس لینی پڑے گی. کچھ رولز کو رونتے ہوئے جانا ہوگا. پیچھے سالوں کا جو لیگ بنا ہوا ہے اس کو جلدی کور کرنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا پڑے گا، اور ہم کر رہے ہیں اپنے تئیں. چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایگزمپشنز پہ جانا پڑے گا، کچھ رولز کو اوپر نیچے کرنا پڑے گا، اور اس لیے ابھی تک ہم کوئی 15 ایکٹس لا چکے ہیں. ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے ٹو سیٹلائٹ کے جو اس ہاسپٹل کے اوپر ہوگا، ہمیں ڈائریکٹ 4G کی کنیکٹیوٹی ملے گی، جس میں ہم لائیو سٹریمنگ کریں گے، جس میں ہم ٹیلی ہیلتھ دیں گے. جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ ہے پنجاب کا وہ 550 ارب ہے، اور ہمارے ٹوٹل بلوچستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ اب بھی آج بھی 250 ارب ہے، جس میں آدھا بلوچستان آپ نے بنانا ہے. افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمو، یا اس سے نئے جہاں پیدا ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکران، پورے مکران ریجن کی میڈیکل کیئر کی ہسٹری میں آج ایک تاریخی دن ہے، اور ایک بہت بڑا مائل سٹون آج اچیو ہو رہا ہے، کہ جس میں CPSP جیسے پریسٹیجیس اور ایکسلنٹ آرگنائزیشن کی آؤٹ فٹ یہاں بننے جا رہی ہے، اور ہمارے 7 ڈپارٹمنٹس ریکگنائز ہو رہے ہیں، جس میں سے آپ کے ایز اے کنسلٹنٹ بھی ریکگنیشن ہے انڈیویجولی، اور پھر جب آپ کے پاس PGs آئیں گے اس ادارے کی بھی ریکگنیشن ہوگی ایز اے ٹیچنگ ہاسپٹل. اور اس کے بعد جو عام لوگ آتے ہیں اور آپ سے سروسز لیتے ہیں تو یقیناً سروسز میں بھی ایکسلنس آئے گی، کیونکہ ہمارے پاس HR کے بھی چیلنجز ہوتے ہیں، جس میں 24/7 ہمیں وہ سروسز دینے پڑتے ہیں. یہ بات کہ ان کونسل کے ممبران کو پتہ چلے، وہ یہ کہ ہمارے لیے یہ چیزیں کرنا آسان نہیں ہے. بلوچستان میں یہ ساری چیزیں بہت چیلنجنگ ہیں. ابھی کونسل کے ہانریبل ممبران سے جہاز میں بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم صرف کچھ پلس دینا چاہتا ہوں گیپ کا کہ کتنا زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف روڈز کی بات کریں، اور اگر ہمیں ارسٹوائل فاٹا کے سٹینڈرڈ تک بھی جانا ہے، جو 1 اسکوائر کلومیٹر میں روڈ ڈینسٹی ہوتی ہے، ابھی تک بلوچستان میں ہمیں 1,70,000 کلومیٹر روڈ چاہیے اگر ہم صرف فاٹا کے سٹینڈرڈ تک جاتے ہیں. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، 30 لاکھ بچہ ابھی بھی آؤٹ آف اسکول ہے، جس کے لیے ہم اسکول نہیں پرووائڈ کر سک رہے. اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو پرائمری ہیلتھ کیئر کوریج ہماری صرف 20% ہے. 80% ابھی بھی ہمارے پاس وہ سارا جغرافیکل ایریا ایٹ دا مرسی آف نیچر ہے یا ایٹ دا مرسی آف گاڈ ہے. ابھی تک ہم وہاں نہیں پہنچ پائے ہیں، ایکسیس کے ایشوز ہیں، اور ان سارے چیلنجز کی وجہ سے ہی ہمارے سوشو اکنامک جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ پیتھیٹک ہیں. اور ہماری ریسورسز، میں ان کو بتا رہا تھا جہاز میں کہ 2008 تک جب تک NFC ایوارڈ نہیں آیا تھا، ہمارے بڑے جام صاحب CM صاحب جاتے تھے فیڈرل گورنمنٹ اور صرف تنخواہوں کی ریکویسٹ کر کے واپس آتے تھے. اس وقت جب ہمارا ٹوٹل ڈیولپمنٹ فنڈ جو تھا وہ اس وقت CM پنجاب کے ڈسکریشنری فنڈ سے کم تھا. ان ریسورسز میں آدھا بلوچستان آپ نے چلانا تھا. ایون آج کی بات کر لیتے ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ ہے پنجاب کا وہ 550 ارب ہے، اور ہمارے ٹوٹل بلوچستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ اب بھی آج بھی 250 ارب ہے، جس میں آدھا بلوچستان آپ نے بنانا ہے. پھر اس میں 38 ڈپارٹمنٹس ہیں، پھر اس میں ہیلتھ آتا ہے، پھر اس میں ایجوکیشن آتا ہے، اس میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ آتا ہے، جہاں آپ لوگوں کو صاف پانی دینا ہے، جہاں آپ نے لوگوں کو کمیونیکیشن اور روڈز دینے ہیں، جہاں آپ نے یونیورسٹیاں بنانی ہیں، میڈیکل کالجز بنانے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے گھوڑوں کی ریس میں آپ اپنا گدا دوڑا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم کر گزریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں وہ ریئلائزیشن آ چکی ہے. بلوچستان کے اندر وہ اپنا HR بنتا جا رہا ہے، وہ بیوروکریسی میں ہو، وہ میڈیکل ایجوکیشن میں ہو یا اسکول ایجوکیشن میں ہو، یہ چیزیں اب ہوں گی. اور اس کا ادراک یا احساس اس سے ہو سکتا ہے کہ آج کا آپ کا وزٹ CM لیول تک سارے انگیج ہیں، جس نے اپنا پرسنل جہاز بھیجا ہے. رات کو مجھے ان کا فون آیا تھا کہ آپ جدھر ہیں جہاز آپ کو وہاں سے اٹھائے گا. ان کا خیال تھا کہ جہاز پہلے کوئٹہ جائے گا، مجھے اٹھائے گا، پھر آپ کے پاس آئے گا. میں نے کہا سر میں اسلام آباد میں ہوں، میں کراچی پہنچ رہا ہوں، میڈم عائشہ سے میں کوآرڈینیشن میں ہوں، میں پہنچ جاتا ہوں. تو اب تھوڑی سی ریئلائزیشن ہے.
اب جتنے ریسورسز ہیلتھ میں لگ رہے ہیں سر پہلے نہیں لگے ہیں. ابھی جتنا گورنمنٹ کا فوکس ہیلتھ کے اندر ہے وہ پہلے سے اتنا نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں اب ہم آہستہ آہستہ کرتے ہیں. میں آپ کا ایز اے پریزیڈنٹ کونسل کا میڈم کا آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خود آ کے اس کو ریکگنیشن دی ہے, اعلانات کیے ہیں آپ نے. صرف ایک اس میں سبمیشن یہ ہے کہ چیزیں یہاں پہ بہت ان بیلنسڈ ہیں, ان نیچرلی, اور اس صورتحال میں جب آپ چیزیں ٹھیک کرتے ہیں تو ایکویٹی کا ایشو آتا ہے. اگر میڈم کچھ ایگزمپشنز مانگتی ہیں یا ہم مانگتے ہیں, اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بیلنس اپروچ سے ہمارا یہ ایکویٹی کا ایشو ریزالو نہیں ہوتا, تو ہمیں اپروچ بھی امبیلنس لینی پڑے گی. کچھ رولز کو رونتے ہوئے جانا ہوگا. پیچھے سالوں کا جو لیگ بنا ہوا ہے اس کو جلدی کور کرنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا پڑے گا, اور ہم کر رہے ہیں اپنے تئیں. ہم نے 600-700 ڈاکٹر ایموز ایلموز پروموٹ کیے ہیں. 18 میں ACR کی ایگزمپشن نکال دی, کیبنٹ سے اس کی رولز کی ایگزمپشن لے لی. اسی طرح آپ کا کنٹریکچول APSR ہم نے الاؤ کر دیا ہوا ہے. اسی طرح جو آپ کو APSR ہم نے لیا تھا اور یہ اناملی آ گئی تھی کہ آپ کو ڈپٹیشن پہ کنسیڈر کریں گے یا اڈھاؤ پہ کریں گے, ہم نے پھر بورڈ سے کیبنٹ سے جا کے ایگزمپشن لی ہے, آپ کو EOL میں کنورٹ کرایا کہ اناملی ختم ہو. ہر 3 مہینے بعد آپ کا سیلری کا ایشو بنتا تھا. تو ہم ہر جگہ یہی بات کرتے جا رہے ہیں کہ جی چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایگزمپشنز پہ جانا پڑے گا, کچھ رولز کو اوپر نیچے کرنا پڑے گا. اور اس لیے ابھی تک ہم کوئی 15 ایکٹس لا چکے ہیں اس 1.5 سال کے عرصے میں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ CM بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب, منسٹر ہیلتھ, سب جانتے ہیں آپ لوگ کہ کتنے ایکٹیو ہیں. ریویو میٹنگ تک خود اٹینڈ کرتے ہوتے ہیں. اور جو میری ٹیم ہے, اور یہاں سے پھر ایک خوشائن بات یہ ہے جو ہمارے اسپیشل سیکرٹری ہیں وہ بھی یہاں سے ہیں, شیخ بلوچ صاحب. تو ہم نے اس طرح ٹیم بنائی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اگر کچھ عرصے ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم ملا تو بہت اچھی چیزیں ہو جائیں گی. اور اس ہسپتال کے اندر بھی ہم ایک چیز ہم بتانا بھول گئے, اور وہ ہے ڈیجیٹائزیشن, جو آپ کے MS صاحب پریزنٹیشن میں ہونی چاہیے تھی. اب ہم فل ٹائم ڈیجیٹائزیشن پہ جا رہے ہیں, اور ہمیں جو چیلنج آ رہا ہے بلوچستان میں وہ یہ کہ کنیکٹیویٹی 3G یا 4G کی نہیں ہے. سیکیورٹی کی وجوہات ہیں یا کچھ اور ہیں. اب سپارکو سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے, اور 1500 فیسلٹیز کے لیے سپارکو سیٹلائٹ سے ڈائریکٹ موبائل سروسز کی اب ضرورت نہیں رہی ہمیں. ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے ٹو سیٹلائٹ کے جو اس ہاسپٹل کے اوپر ہوگا, ہمیں ڈائریکٹ 4G کی کنیکٹیویٹی ملے گی, جس میں ہم لائیو سٹریمنگ کریں گے, جس میں ہم ٹیلی ہیلتھ دیں گے, جس میں آپ کے DHIS2 کے پرفارمرز روزانہ آ رہے ہوں گے, جس میں ہم ریویوز کر سک رہے ہوں گے, جس میں آپ کی پرفارمنس, آپ کی اٹینڈنس اور باقی ساری چیزیں ہوں گی. یہ سارے انیشیٹوز ہیں. اور آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, سیمنٹ اور گارا تو ہم کر لیں گے, ایکوپمنٹس بھی ہم لے آئیں گے جو کہ ہم لا چکے ہیں, اور کیتھ لیب بھی آ جائے گا, سب کچھ کر لیں گے. لیکن اس کے اندر جو روح ہے اور ایکسلنس ہے, جو آپ نے سروس دینی ہے, وہ میں نہیں دے سکوں گا, نہ یہ گوندل صاحب دے سکیں گے, یہ آپ لوگوں نے دینا ہے. اس میڈیکل پروٹوکولز کو ایڈہیئر کرنا ہے, اس ایتھکس کے ساتھ چلنا ہے جو آپ سے ایز اے ڈاکٹر یا میڈیکل پروفیشنل ریکوائرڈ ہیں. وہ آپ ان اسپرٹ لے کے چلیں گے تو بات بنے گی, ایک ادارہ بنے گا. اور اگر ہم سیلف انٹرسٹ پہ چلتے ہیں اور صرف مانیٹرنگ یا سیکٹری کے ڈنڈے سے ہی چیزیں چلائیں گے, ادروائز میں اپنی ذات میں اس چیز کی آبزروینس یا ایڈہیرنس نہیں کروں گا, تو یہ ادارے نہیں بنتے اس طرح. ادارے اس طرح بنتے ہیں جہاں انہوں نے اپنا روح تک ڈال دیے تو ادارے بنے ہیں نا. تو CPSP کی ریکگنیشن بھی ہے. یہاں آپ سن آف دا سوائل ہیں, آپ کو اپنی دہلیز پہ یہ سہولیات میسر ہیں. اب آپ کا اسکل کب کام آئے گا, آپ کے وہ پروفیشنل ایتھکس کب کام آئیں گے. تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں کونسل کو بھی اور آپ کو بھی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا, اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. کام آپ نے کرنا. شکریہ.